موت کیا ہے یا مرتے وقت کیا منظر ہوتا ہے، مرتے وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کے حوالے سے احادیث کرام میں بہت کچھ آیا ہے۔ احادیث مبارکہ نے کافی کچھ بتلایا ہے اور اس کے علاوہ بھی کافی کچھ پڑھنے کو ملتا ہے، لوگ بتاتے بھی ہیں، علماء کرام بھی بتاتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ موت دراصل ہم جسے محسوس کرتے ہیں کہ یہ بندہ مر گیا ہے، تو وہ اصل میں نیند کی طرح سو چکا ہوتا ہے۔ اس کے جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے تو بندہ ہمیں لگتا ہے کہ اب یہ مر گیا، لیکن جو مرنے والا ہوتا ہے نا، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں مر گیا۔ اسے تو یہ لگتا ہے کہ میں کسی سفر پر روانہ ہو گیا، مجھے کسی سفر پہ لے کے جایا جا رہا ہے، اور اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہیں، اس کی روح، اس کا قلب منور رہا ہے اور اس کی سیر وہاں ہوتی رہی ہے، اس عالم تک اس کی رسائی رہی ہے، یہ اپنی اس حیاتی میں اگر یہ وہاں جاتا رہا ہے تو بڑی خوشی خوشی آزادی محسوس کرتے ہوئے یہ پرواز کرے گا، اور اس کو جب لے جایا جائے گا تو یہ بڑا خوش ہوگا کہ اب مجھے یہاں سے دنیا سے آزادی مل گئی۔ لیکن اگر کوئی شخص جس نے کوئی نیکی نہیں کی، بدکار ہے یا وہ مومن نہیں ہے، تو اس کی روح بڑا تڑپے گی، وہ کہے گی کہ کیا ہو گیا، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے جو اس کے ساتھ ہونا ہے۔ باقی ہمارے لیے موت کوئی اتنی بڑی پیچیدہ چیز نہیں ہے۔ ہم لوگ تو روزانہ رات کو مر جاتے ہیں، صبح کو پھر جناب زندہ ہو جاتے ہیں۔ وہ نیند سے اٹھنے کی دعا تو آپ سب کو یاد ہوگی نا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ شکر ہے، تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے، اس رب العالمین کے لیے کہ جس نے ہمیں زندہ کیا ہمارے مرنے کے بعد۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ اس نے ہمیں ہمارے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ہم تو اسی کی طرف دوبارہ پلٹ کے جانے والے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ باقی ہے کہ وہاں کیا ہونا ہے، وہاں تو بھئی ایک ہی بات ہے۔ قرآن مجید نے بڑا صاف لفظوں میں فرمایا ہے، احادیث کرام میں بڑا واضح اس بات کی طرف اشارے ملتے ہیں، اقوال ملتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ملتی ہیں۔ یوم لا ینفع مال و بنون، کہ اس دن کوئی چیز نفع نہیں دے گی، نہ مال نفع دے گا، نہ اولاد نفع دے گی، الا من آتی اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم والا ہوگا یا جو قلب سلیم لے کر آئے گا، اسی کے لیے اس جہان میں کامیابی ہے، اس جہان میں کامرانی ہے۔ اب ہم آپ کو بار بار اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ ذکر کے ذریعے اپنے دل کو منور کریں، زنار کے جالوں کو جلا پھینکیں اور اپنے قلب سلیم کو منور کریں، قلب سلیم کو زندہ کریں، اسے جگائیں اور اپنی باقی ارواح کو بھی اسی طرح جگائیں۔ وہاں تو قلب سلیم جس نے پا لیا وہی وہاں جا کے کامیاب ہونا ہے۔ باقی ہمارا تو یہاں پہ کوئی ایسا
کوئی سلسلہ ہے نہیں، یہ تو عارضی ہے۔ یہاں تو جو 4 دن رہے، جو بنگلہ بنایا، جو گاڑیاں، جو کارخانے، جو مال، جو دولت، یا جو کچھ بھی کیا، یا بھوکے رہے، افلاس میں رہے، غربت میں رہے، تنگی میں رہے، بدحالی میں رہے، بیماری میں رہے، ان تمام چیزوں کا یہاں کی ناسوت کی دنیا سے واسطہ ہے، اور یہ یہیں رہ جائے گا۔ نور ہمارے قلب میں ہے اور ہمارا قلب منور ہے، تو جیسے ہی روح پرواز ہوگی انسان موت میں چلا جائے گا۔ نفس کو موت ہونی ہے، نفس کو موت ہونی ہے، اور نفس وہ مر جائے گا، روح اپنا پرواز میں چلی جائے گی۔ روح تو کبھی مرتی نہیں ہے، وہ تو اربوں سالوں سے، کروڑوں اربوں سالوں سے وہ ہماری ارواح جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر دی تھی تب سے زندہ ہے، اور یہ پھر یہاں سفر پہ آئی ہے، یہاں سے پھر آگے سفر کو جائے گی، پھر آگے سفر کو، پھر یہ تو پتہ نہیں کب تک، لاکھوں کروڑوں اربوں ٹریلین بلین سالوں تک یہ جناب مزید ہماری زندگی ہے۔ موت تو کہیں پہ ہے ہی نہیں۔ باقی جسے ہم موت سمجھتے ہیں، یہ حقیقت میں ایک نیند ہے۔ اس وقت کی تکلیف ہے، اذیت ہے، درد ہے، اب اس تکلیف اور اذیت کا منظر جو ہے وہ پھر بیان کریں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، کیونکہ جو موت کا منظر ہے وہ تو بڑا عجیب منظر ہے، بڑا دردناک منظر ہے۔ اس پہ اگر بات کریں گے وہ تو پھر گھنٹوں کی باتیں ہیں، لوگوں نے تو اس پہ بڑی مفصل کتابیں لکھی ہیں، احادیث کے بہت سارے حوالے ہیں، اور بہت کچھ معلومات اور بہت کچھ اقوال ہیں، تو یہ بہت لمبی بحث ہوگی۔ مختصراً یہ ہے کہ مرتے تو ہم لوگ روزانہ ہیں، ہم لوگ روز مرتے ہیں، روز مرتے ہیں، روز زندہ ہوتے ہیں، روز مرتے ہیں، روز زندہ ہوتے ہیں، ہمیں اس چیز کا شعور نہیں ہوتا۔ اچھا، جب ملک الموت آتا ہے روح قبض کرنے کے لیے، تو اس ٹائم شیطان جو ہے نا ہمارے لطیفہ انا سے جو ہے نا عقل اور خرد کے پردے اٹھا دیتا ہے، کیونکہ جب فرشتہ آتا ہے تو ابلیس شیطان بھاگ جاتا ہے، جب وہ بھاگ جاتا ہے تو اس کی مکاریاں اور عیاریاں اور اس کے جتنے بھی جالے بنے ہوئے تھے، جتنے بھی تانے اس نے بنے ہوئے تھے، جتنے بھی اس نے اپنا غلاف ڈالے ہوئے تھے، جتنے بھی پردے ڈالے ہوئے تھے، وہ سارے اس کے ساتھ اٹھ جاتے ہیں۔ جب وہ پردے اٹھ جاتے ہیں تب آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ ارے بھائی، مجھے تو یہاں بھیجا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی خلافت کے لیے، میں نے زندگی کہاں گزاری؟ اس ٹائم عقل کے پردے جو ہے نا وہ کھلتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ یہاں ذکر میں لگے رہے، آپ کا قلب منور ہو گیا، شیطان کے جالے یہاں سے ہٹ گئے، دل آپ کا روشن ہو گیا، سینہ آپ کا منور ہو گیا، روح کو پرواز مل گئی، باقی لطائف نے پرواز کر لی، تو یہ عقل کے پردے وہاں سے اٹھ جاتے ہیں، ابلیس اپنے پردے وہاں سے اٹھا دیتا ہے۔ اگر وہ نہ بھی اٹھانا چاہے تو ذکر کے نور سے وہ پردے جل جاتے ہیں، عقل انسان کی، شعور انسان کا وہ پھر کام کرنے لگتا ہے، تب پھر انسان کا دل یہاں نہیں لگتا، پھر اس کا دل یا تو مصلی میں لگتا ہے، یا نماز میں لگتا ہے، یا سجدے میں لگتا ہے، یا ذکر میں لگتا ہے۔ الغرض اس کا دل پھر اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف اور اس کے احکامات کی طرف اور اس کی محبت میں اور اس کے عشق میں اس کا دل وہیں کھنچا رہتا ہے، اس کا قلب وہیں کھنچا رہتا ہے۔ یہی اصل صورتحال ہے۔ مرتے ہوئے ہماری روح پرواز کرنے لگتی ہے، مرنے والا یہ نہیں سمجھتا کہ میں مر گیا، وہ تو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے گھر والے کیوں پریشان ہو رہے ہیں، میرے اوپر یہ کپڑے ڈالے جا رہے ہیں، مجھے نہلایا جا رہا ہے، مجھے کہیں تیار کر رہے ہیں، میں تو یہاں کھڑا ہوں۔ اس کی روح تو وہاں سے پرواز کرتی ہے، اور وہ پرواز کی اگر پہلے سے اس کے پاس طاقت پرواز ہے اور اس نے اس دنیا کی سیر کی ہوئی ہے تو بڑی خوشی خوشی وہاں روانہ ہو جاتی ہے، اور اگر اس نے پہلے کہیں پرواز نہیں پائی تو اسے اٹھا کے لے جایا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ بڑی تکلیف میں ہوتی ہے، بڑی کرب میں ہوتی ہے۔ اور اس ٹائم جب ہوش کے پردے کھلتے ہیں، جب عقل کے پردے کھلتے ہیں، تب آدمی کہتا ہے کاش مجھے تھوڑی سی زندگی اور مل جائے، لیکن اس ٹائم پھر مہلت نہیں رہتی، وہ وقت مقرر ہے، وہ جب آ گیا ہے تو بس پھر وہ آ گیا۔